کیا اسلامی قانون میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت کچھ شرائط پر منحصر ہے؟ کیرالہ ہائی کورٹ نے حال ہی میں اس اہم مسئلے پر ایک واضح موقف اختیار کیا ہے۔ یہ فیصلہ قانونی اور شرعی دونوں پہلوؤں سے انتہائی اہم مانا جا رہا ہے۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں ایک اہم قانونی نقطہ اٹھایا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ مسلم پرسنل لا میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت صرف ان مردوں کو ہے جو اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انصاف اور مساوات کا برتاؤ کر سکیں۔ یہ اجازت مشروط ہے، مطلق نہیں۔ جسٹس پی وی کنہی کرشنن نے اپنے مشاہدات میں زور دیا کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ہر مسلمان مرد کو کثیر الازواج کی اجازت ہے۔ یہ اجازت صرف مخصوص اور غیر معمولی حالات میں دی گئی ہے جہاں انصاف کی مکمل پاسداری ممکن ہو۔ عدالت نے قرآن کی آیات سورہ نساء آیت 3 اور 129 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جو شخص ایک بیوی کے حقوق بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں۔ عدالت نے زور دیا کہ قرآن کا اصل مقصد اور روح ایک زوجیت ہے۔ کثیر الازواج صرف ایک استثنا ہے اور قرآن انصاف اوپر بہت زور دیتا ہے۔ یہ قرآنی اصول واضح کرتا ہے کہ کثیر الازواج کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب مرد تمام بیویوں کے درمیان مکمل عدل و انصاف قائم کر سکے۔ یہ عدل صرف مالی نہیں بلکہ جذباتی اور معاشرتی بھی ہونا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ ایک مسلمان مرد ہر صورتحال میں ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ اگر وہ پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی بیوی کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تب ہی یہ اجازت ہے۔ یہ شرعی حکم کی بنیادی شرط ہے۔ عدالت نے مزید مشاہدہ کیا کہ زیادہ تر مسلمان یک زوجیت پر عمل کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس ایک سے زیادہ بیویوں کو برقرار رکھنے کی مالی استطاعت ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کثیر الازواج ایک استثنا ہے، اصول نہیں۔ عدالت نے مذہبی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی شرعی رہنمائی کریں اور انصاف کے قرآنی اصولوں کو اجاگر کریں۔ عدالت نے حکومت سے بھی کہا کہ وہ ایسے مسلمان مردوں کو مشورہ دے جو متعدد بیویوں کو برقرار نہیں رکھ سکتے، انہیں کثیر الازواج سے باز رہنے کی ترغیب دی جائے۔ ریاست کو ان خواتین کی حفاظت بھی کرنی چاہیے جو کثیر الازواج کا شکار ہوتی ہے۔ یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ یہ اہم مشاہدات ایک مسلم خاتون کی درخواست پر کیے گئے جو اپنے شوہر سے نان و نفقہ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ فیملی کورٹ نے اس کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ شوہر ایک نابینا شخص تھا جو بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا اور اس کی 2 بیویاں تھیں۔ عدالت نے فیملی کورٹ کے فیصلے سے اتفاق کیا لیکن شوہر کو مزید شادیوں سے روکنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے کہا کہ ایک نابینا شخص جو بھیک مانگتا ہے اور اسلامی قوانین سے ناواقف ہے، اسے مناسب مشاورت دی جائے۔ ریاست کو اس کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ شوہر کو مشاورت فراہم کرے اور اگر ممکن ہو تو اسے اپنی دوسری بیوی سے دوبارہ ملے۔ کیرالہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کیا مسلم پرسنل لا کی صحیح تشریح اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس فیصلے پر مسلم علماء کرام اور کمیونٹی کا موقف کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس اہم قانونی رپورٹ پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دکن فائلز چینل کو سبسکرائب کریں اور تازہ ترین خبروں کے لیے اردو نیوز پورٹل دکن فائلز کا مشاہدہ کریں۔